عام انسانوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سبب پیدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا اس نوزائیدہ بچے کو تابوت میں ڈال دو۔ ہم غور کریں، کسی کو بچانا ہو تو تابوت میں ڈالنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تابوت میں تو اس کو ڈالا جاتا جو مر جائے، اور صرف تابوت میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ بھی کہا فَقْذِفِي فِي الْيَمِّ، تابوت میں ڈال کر اس کو دریا میں ڈال دو۔ حالانکہ ظاہری طور سے یہ نظر آتا ہے کہ تابوت میں ڈالنے کے بعد دریا میں اگر ڈالا جائے تو بچہ کیسے بچے گا؟ اور اسی پر بس نہیں ہے، آگے اللہ رب العزت نے کہا یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، سمندر ساحل پر اس کو جب ڈال دے گا اس تابوت کو تو اس بچے کو وہ لوگ اٹھائیں گے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اگر کوئی ہمدرد اٹھا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمدرد نہیں بلکہ اس کا دشمن اٹھائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت پہ ہمیں پورا یقین اور پورا توکل اور پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق للناس كافة، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ صدق الله العظيم۔ حاضرین جمعہ، تمہید میں جو میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی چلت پھرت شہروں کے اندر دھوکے میں نہ ڈالیں جنہوں نے کفر کیا۔ چند دنوں کی زندگی ہے گزارنے کے لیے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں یہ دار العمل، دار الاسباب اور دار الامتحان ہے۔ یہاں کی زندگی میں انسانوں پر اور قوموں پر بھی ایسے حالات آتے رہتے ہیں جن حالات کی وجہ سے وہ کبھی خوش ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، عیش اور سرمستیاں کرتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی حالات آتے ہیں جن کی وجہ سے شکستگی کے شکار ہو جاتے ہیں، خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم ان انسانوں میں سے یا عام انسانوں میں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم قوم مسلم ہیں، اور قوم مسلم سبب سے زیادہ مسبب الاسباب پہ نظر رکھتی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارا پروردگار مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرماتا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کام کو وجود میں لانے کے لیے التزامات اور لوازمات کا اکٹھا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بس وہ کن کہہ دے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو خدا کے دستے قدرت میں ہر چیز ہے۔ ہمارا تو یقین ہے اور ایمان ہے کہ درخت کا ایک پتا بھی اس کی منشا کے بغیر نہیں گرتا ہے، نہیں ہلتا۔ یہ دار الامتحان ہے، یہ آزمائشوں کا گھر بھی ہے۔ اس گھر میں، اس دنیا میں کبھی کبھی فرداً ایک ایک انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی قومی حیثیت سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائشوں کا آنا یہ خدا کی طرف سے ہے، اور ان آزمائشوں پر، ان امتحانات پر انسانوں کا
नाउमीद हो जाना, खौफ व हरास में मुब्तला हो जाना, ये एक फितरी अमर है। अगर कोई इंसान या कोई कौम मायूसी में मुब्तला होती है तो ये कोई बईद नहीं, इसलिए कि दूसरे जिस तरीके से इंसान है, मुसलमान भी वैसे ही इंसान है। लेकिन बहरहाल मायूसी अगर हमारे ऊपर तारी हो, खौफ व हरास में हम मुब्तला हों, तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हमारा परवरदिगार वो है, हमारा ऐसी हस्ती पर ईमान है जो असबाब का ताबे नहीं है। इसलिए ऐसे हालात अगर दरपेश हो जाएं तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हालात के कदमों में हमें नहीं गिरना चाहिए। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। तो हमें हालात से मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अपने परवरदिगार के कुदरत पे नजर रखनी चाहिए, खुदा की कुदरत पर ईमान होना चाहिए। और खुदा की कुदरत से इनकार या उसमें तजब्जुब का शिकार होना, ये खुदा के इनकार के मुतरादिफ है। खुदा की कुदरत का हमें इनकार नहीं करना चाहिए, न जुबान से और न दिल में इस तरह का एहसास पैदा हो, बल्कि खुदा की कुदरत का हम मुशाहदा करें और फख्र करें कि हम तो उस रब को मानने वाले हैं जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को ऐसे हालात में कश्ती बनाने का हुक्म दिया जबकि कहीं एक कतरा पानी नहीं नजर आता था, और जब कश्ती बन गई तो ऐसे हालात पैदा करती कि जमीन और समुंदर क्या पहाड़ों पे कश्ती चली। हम तो उस परवरदिगार पे यकीन और ईमान रखते हैं जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उनके लिए आग को गुलगुलजार कर दिया। हमारा यकीन तो उस खुदा पे है जिन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में पाला। हमें तो उस वहदहु ला शरीक पे यकीन है कि जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में की। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई, ये इस बात से तो हम लोग वाकिफ हैं, लेकिन जरा ये मरहलावार देखिए। आम इंसानों की अक्ल हैरान रह जाती है कि अल्लाह ताला किस तरीके से सबब पैदा फरमाता है और कैसे कैसे मराहिल पैदा फरमाता है। सूरह कसस की चंद आयतें मैं तिलावत करता हूँ, देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म दिया, अनक़िद फ़ीही ताबूत। माहौल ऐसा है कि चारों तरफ फिरौन की पुलिस घूम रही है, छुरी हाथ में लिए घूम रही है कि कहीं बनी इसराइल में कोई नरीना लड़का पैदा होता है, कोई ऐसी औलाद पैदा होती है जो लड़का है, नरीना बच्चा पैदा होता है तो फौरन उसको कत्ल कर देती है वो पुलिस। फिरौन की पुलिस के बारे में किताबों में लिखा है कि उसकी निगाह कौवों से ज्यादा तेज और उसकी कुव्वत शामा चींटियों से ज्यादा तेज थी। मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरीके से देखिए हालात पैदा करते हैं। अगर हम जाहिरी नजर से देखें तो बात समझ में नहीं आएगी कि आखिर इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म दिया, अनिक़िद फ़ीही फ़ित ताबूत, इस नवजायदा बच्चे को ताबूत में डाल दो। हम गौर करें, किसी को बचाना हो तो ताबूत में डालना ये बात समझ में नहीं आती। ताबूत में तो उसको डाला जाता जो मर जाए, और सिर्फ ताबूत में डालने का हुक्म नहीं दिया बल्कि ये भी कहा फ़क़्दिफ़ी फ़िल यम, ताबूत में डालकर उसको दरिया में डाल दो। हालांकि ज़ाहिरी तौर से ये नजर आता है कि ताबूत में डालने के बाद दरिया में अगर डाला जाए तो बच्चा कैसे बचेगा। और इसी पर बस नहीं है बल्कि ये आगे फरमाया फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, ये जो ताबूत है इस बच्चे को साहिल पर ले जा करके डाल देगा। अब ये बात समझ में आती है कि हो सकता है साहिल पे कोई मूसा अलैहिस्सलाम का हमदर्द आकर के उठा ले, उसकी परवरिश करे, लेकिन आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा याख़ुज़ु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, साहिल पर जब उसको डाल देगा ये ताबूत, या वो समुंदर साहिल पर इसको जब डाल देगा इस ताबूत को, तो इस बच्चे को वो कौम उठाएगी, वो लोग उठाएंगे जो मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है। देखिए किस तरीके से सिलसिलावार अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा हुक्म फरमा रहे हैं कि जाहिरी नजर से देखें तो लग रहा है कि ये बच्चा बचेगा नहीं,
اگر کوئی ہمدرد اٹھا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمدرد نہیں بلکہ اس کا دشمن اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کے بعد اللہ رب العزت کے پرورش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام چیز اللہ کے حکم ہی سے تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت پہ ہمیں پورا یقین اور پورا توکل اور پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یہ تعلیم ہی دی گئی ہے کہ برے حالات میں، حالات جب سنگین ہو، حالات جب ہمارے مخالف ہو تو کس طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، سفر ہجرت میں ہے، سراقہ قریب آ گیا ہے، قریب ہے کہ سراقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کو قریب بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سراقہ اس وقت کو یاد کرو جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ ابھی حالات دیکھیے کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کو جا رہے ہیں۔ بظاہر، حالانکہ یہ لفظ ذرا یہ ہے کہ بظاہر جان بچانے کے لیے، حالانکہ اللہ کا حکم تھا مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں، لیکن امید کی زندگی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا کہ دیکھو قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ غزوہ احد کو یاد کیجئے۔ غزوہ احد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ایک سمجھیے کہ وہ پہاڑ کے ایک اس حصے میں لے جا کر کے رکھا جہاں پہ تھوڑا سا کھائی جیسا بنا ہوا تھا، وہاں آرام کرنے کو رکھا۔ جنگ کا اختتام ہو گیا، ابو سفیان جب جانے لگا تو وہ احد پہاڑ کی چوٹی پہ نمودار ہوا اور اس نے آواز لگایا، اس نے کہا کیا تم میں محمد زندہ ہیں؟ آواز ادھر سے کچھ بھی نہیں گئی۔ پھر اس نے دوبارہ آواز لگایا کہ کیا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر زندہ ہیں؟ ادھر سے کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے آواز لگایا کیا عمر بن خطاب زندہ ہیں؟ ادھر سے کوئی آواز نہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ چلو ان تینوں سے فرصت ملی۔ جیسے ابو سفیان نے یہ بولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے کہا سب کے سب زندہ ہیں اور تمہاری رسوائی کا سامان ابھی زندہ ہے۔ تو اس نے کہا اعلو حبل، اس نے ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، یعنی حبل کی جے ہو۔ اب اس جملے کو دیکھیے اور ہندوستان کو دیکھیے۔ ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا کیا جواب دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کہو اللہ اعلی و جل، اللہ ہی بلند و بالا ہے۔ حالات دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ دیکھیے۔ اس کے بعد اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، عزا بت کا نام تھا، ہمارے لیے تو عزا ہے جو ہماری مدد کرے گا، ولا عزا لکم، اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ اس جملے کو دیکھیے، ہندوستان کو دیکھیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو اسے اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا ہے اور تمہاری دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو بتا رہا یہ تھا کہ حالات چاہے جیسے خراب ہوں، ایک مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شکست خوردگی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسے حالات ہونے کے بعد، جب حالات ہمارے مزاج کے مخالف ہوں، ہمارے سماج کے مخالف ہوں اور ہمارے سمجھے کہ وجود کے مخالف ہوں، تو ایسے حالات میں یا کسی قوم کے مخالف ہو، عموماً انسانوں کے اندر تین طریقے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تین طریقے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان خوف و ہراس میں مبتلا ہوتا ہے، اور مومن کے دل میں خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ بشری تقاضے کے تحت ہوتا ہے، لیکن ایمان کو تازہ کرنے کے لیے فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری موت ایک نہ ایک دن طے ہے، کسی نہ کسی دن ہمیں مرنا، تو خوف کس چیز کا؟ مومن کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پہلی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ خوف و ہراس کی پیدا ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی کی جاتی ہیں جان بوجھ کر کے تاکہ مسلم کمیونٹی کے لوگ خوف زدہ ہوں، دہشت زدہ ہوں۔ اس طرح کی ویڈیوز اگر تیار کیے جائیں اور ہم میں سے کسی کے پاس آئے تو اسے آگے بڑھانا نہیں چاہیے،
اور جو سورہ حجرات کی آیت ہے نا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اس آیت کے تناظر میں ہم اس پر بھی غور کریں کہ تحقیق کرنے کے بعد اگر بات صحیح بھی ہو پھر بھی آگے فارورڈ کرنے سے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں کوئی کمزور دل والا دیکھ لے تو وہ دہشت زدہ ہو جائے, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے, یا مسلم قوم کہیں خوف زدہ ہو جائے. تو بہرحال حالات چاہے جیسے بھی ہوں, اگر خوف کا ماحول ہے تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمیں ان کنتم مؤمنین پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو شکست خوردگی کے شکار نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن کامل ہو. تو ہمیں اپنے اندر خوف پیدا کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کریں. دوسری کیفیت جو پیدا ہوتی ہے کسی قوم کے اندر جس کے ساتھ اس طرح کا مرحلہ پیش آئے وہ یہ ہے مایوسی کا. مایوسی ایک ایسی کیفیت ہے, مایوسی ایک ایسی چیز ہے جس کے طاری ہونے کے بعد انسان کے اندر حرکت عمل رک جاتی ہے. مایوس انسان کبھی کوئی قدم آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. مایوس انسان ہمیشہ اپنے ذہن میں خطرات لے کر کے جیتا ہے کہ اب یہ ہوا تو اب یہ ہوا تو تب یہ ہوا. مایوس انسان کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے کہا وَلَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو کافر قوم ہو. تو گویا مایوسی, خدا کی طرف سے مایوسی, خدا کی قدرت سے مایوسی, خدا کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے. اسی لیے نہ خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے, ہونے دینا چاہیے, اور نہ مایوسی اپنے اندر آنے دینا چاہیے. حالات اگر برے ہو جائیں تو ان چیزوں کا آنا فطری چیز ہے, لیکن صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے. اور تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے, جو ابھی ہمارے ہندوستان میں ایسا مسلم طبقہ بھی ہے جس کے اندر یہ چیز ہے, اللہ کرے کہ ہم میں سے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو یا کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہو تو یہ چیز نکل جائے, وہ ہے مداہنت. دیکھیے رواداری الگ چیز ہے. کسی قوم کے ساتھ ہم رواداری کا رویہ اختیار کریں یہ ممدوح ہے, یہ قابل تعریف ہے, قابل ستائش ہے. لیکن مداہنت کا رویہ اختیار کریں, دوسری قوم کے رسمی رواج کو اختیار کریں, اس کو خوش کرنے کے لیے کفریہ طور طریقوں کے اپنائیں, یا کفر پسندی اور پھر اس پر رضامندی یا اس کی حمایت, اس کی نصرت ایک مومن بندے کو اس کے ایمان سے خارج کر دیتی ہے. کفر پسندی اور اس پہ رضامندی نہیں ہونی چاہیے, مداہنت نہیں. اس موقع سے مسلم طبقہ, ایک مسلم طبقہ ہے, مداہنت اور چاپلوسی کا شکار ہو کر کے بہت سارے ایسے کام انہوں نے کیا جو سراسر اسلام کے خلاف ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. رواداری ایک الگ چیز ہے, ہم کسی قوم کے ساتھ رواداری اختیار کر سکتے ہیں لیکن مداہنت نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ تھوڑے سے نرم پڑ جائیں, مداہنت اور چاپلوسی اختیار کریں, تو ایسا وہ بھی کریں گے. ایسا نہیں کرنا ہے, سختی کے ساتھ منع کیا گیا. اور اس آیت کے تحت تمام مسلمانوں کو یہ خطاب ہے کہ دیکھو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے مداہنت نہیں ہونی چاہیے. کفریہ اطوار, کفریہ طور طریقے, دوسری قوموں کے رسم و رواج کو اپنانا اور استفادہ کرنا یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے. البتہ رواداری ایک الگ چیز ہے, رواداری رکھنا بہرحال قابل ستائش ہے حالات کو دیکھتے ہوئے, لیکن حالات سے دوچار ہو کر کے انسان مداہنت پہ آمادہ نہ ہو. تو یہ تین ایسی خرابیاں ہیں جو عام طور پہ جب کوئی قوم حالات سے دوچار ہوتی ہے تو یا تو وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوتی ہے, یا تو وہ مایوسی کا شکار ہوتی ہے, یا تو مداہنت پہ آمادہ ہوتی ہے, اور یہ تینوں چیز اسلام میں منع ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہندوستان کے ہوئے, یہ آخر ہندوستان کے حالات ایسے ہوئے کیسے کہ آج وہ نوجوان, آج کا وہ نئی نسل جنہیں ہمارے خلاف تیار کیا جا رہا ہے, آپ غور کریں ان کے آباء و اجداد کبھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, کبھی ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے, ہماری محفلوں میں آیا کرتے تھے, ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے تھے, ہمارے تہوار میں آیا کرتے تھے, ہم بھی ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے. بلکہ اس سے اور آگے چلے جن کے آباء و اجداد جنگ آزادی میں ہمارے شانہ بشانہ لڑے ہیں, لیکن ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں, جس کا نتیجہ بھی ہے. لیکن پھر بھی ابھی وقت ہے
ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ تو اب بھی وقت ہے، اب بھی سنبھلنے کا وقت ہے۔ حالات اگر ایسے ہو جائیں تو آدمی اپنی قوت عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی حالات کا تذکرہ اس حساب سے تو ہونا چاہیے کہ اس سے نپٹنا ہے کسی طریقے سے۔ وَمَن لَّمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، کہ جو مسلمانوں کے امور سے، معاملات سے، چیزوں سے، مسائل سے دلچسپی نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ صرف اپنی چیزوں کو دیکھ لیا، ہمارے گھر بن گئے، ہمارے بچوں کی شادیاں ہو گئی، ہم ویل سیٹلڈ ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہے اس مسائل کے حل کرنے کے لیے اگر ہم نے کوشش نہیں کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فلیس منہم، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ حالات اگر ایسے ہو جائیں تو ان حالات کا تذکرہ اس ناحیے سے کرنا تو ضروری ہے، لیکن بہرحال اس ناحیے سے کر کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان حالات کا تذکرہ اس کو حل کرنے کے لیے، اس کے سلوشن کے لیے اس حالات کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ اسے کیسے حل کیا جائے۔ تو ہم نے جو اب تک کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، اب بھی موقع ہے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں جو ساری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کی حیثیت رکھتی ہے، اس پر تو ہم ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی تک اس کا پیغام پہنچانے کی کوشش نہیں کیا۔ تو آج حالات یہ اگر پیدا ہو رہے ہیں تو من جملہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ پھر بھی یہ حالات اگر پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو دوسری قوموں کی طریقے سے، دوسری قومیں جس طریقے سے حالات پیدا ہوں تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی شناخت، ان کی پہچان، ان کی علامت ان کا نسل، ان کا وطن ہے، اور ہماری پہچان اسلام ہے۔ ہم ان قوموں کے طریقے سے نہیں ہیں جو وسائل پر بھروسہ رکھتی ہے، وسائل پر اعتماد رکھتی ہے۔ ہمارا یقین اور توکل تو اللہ پہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور تیسری چیز جو وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسری قوموں کے طریقے سے شکست خوردگی کا شکار ہوتے ہیں جب، تو وہ پھر غلامی اور محکومی کی زندگی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اور اسلام کے اندر جو روح ہے، جو نظریہ حیات ہے، وہ یہی ہے کہ اس محکومی اور غلامی کی زندگی نہیں۔ اسلام کسی کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اپنے اندر قوت فکر و عمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان حالات میں حرکت لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر سوچنے کی قوت ہماری ختم ہو گئی، آگے بڑھنے کی قوت ختم ہو گئی، تو ہم تو کسی طریقے سے جی لیں گے، آئندہ نسلوں کے ایمان اور اس کے وجود کے لیے خطرہ بنے گا یہ۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو حرکت میں رکھنا ہے، قوت فکر و عمل پیدا کرنی ہے، اور خصوصاً مساجد سے ہم کو جڑ کر کے رہنا ہے۔ مدارس اور مساجد کے اندر جو مکاتب چلا کرتے ہیں، ان میں ان چیزوں کا اہتمام ہو کہ بچوں کے اندر ایمان کو راسخ کیا جائے، ایمان کے معاملے میں بچے بالکل اٹل پہاڑ ہوں۔ عمل کے معاملے میں بھی کوتاہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمل کے معاملے میں اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ایمان کے اندر آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ تمام مکاتب میں یہ انتظام ہونا چاہیے کہ اگر بچوں کے اندر حرف تناشی نہیں بھی آ رہی ہے یا دیر سے آ رہی ہے، حرف تناشی کا مطلب یہ ہے کہ الف با تا سا جیم یہ پہچاننا یا اے بی سی ڈی پہچاننا، اگر یہ پہچان دیر سے بھی بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو چلے گا، اس لیے کہ علم حرف تناشی کا نام نہیں ہے۔ الف با تا سا جیم کا سمجھ لینا، پڑھ لینا، جان لینا، پہچاننا علم نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے جو ایمان کے ذریعے انسان کے اندر تبدیلی لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ محمد کہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا کہنا۔ تو بچوں کے اندر اگر حرف شناسی تاخیر سے چلے، لیکن ایمان کے معاملے میں ہم کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ان حالات میں بچوں کے اندر ایمان پیدا کرنا چاہیے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر حرکت عمل لانی چاہیے، قوت فکر و عمل کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور آج صورتحال ہماری وہی ہے۔ ہر قوم، اس ملت کا ہر قوم اس بات کا ذمہ دار ہے، صرف وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جو اس میدان میں جڑے ہوئے، ہر قوم کے اندر ذمہ داری ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم
ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کام کو سب لوگ کریں. جو مقصد ہمارا ہے اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے اور بہت سارے لوازمات ہیں. آپ جس فیلڈ کے ماہر ہیں اس فیلڈ میں وہ محنت کریں جو خدا کے کلمے کو سربلند کرنے کا باعث بنے. اب جس فیلڈ سے جڑے ہوئے وہی آپ کے لیے دعوت کا کام ہوگا. تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری فکر کو مضبوط کریں, ایمان کو مضبوط کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اپنے آئندہ نسل جو آنے والی ہے ان کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے گھر کا ماحول ویسا بنائیں, ہم اپنے محلے کا ماحول ویسا بنائیں, اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کریں گے جس طریقے سے حالات کا بھی میں نے تذکرہ کیا. علامہ اقبال نے مسلم نوجوانوں کو مہمیز کرنے کے لیے اور عزم و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے بہت اچھی باتیں کہی ہیں. چند باتیں میں بتاتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اور آگے کا انہوں نے کہا کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے, غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے, جہاں گیرو جہاں دارو جہاں مانو جہاں آرام. تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے قوم مسلم کو اس راستے پر لانے کی کوشش کریں. جس ماحول میں, جس سماج میں, جس محلے میں ہم ہوں, اپنے خاندان سے اس بات کو شروع کریں اور دیکھیں کہ آئندہ نسلوں کے ایمان کے اوپر جو ڈاکہ زنی ہونے والی ہے ایسا نہ ہو. ایک بات میں مثال کے دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے, اگر ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوں اور جس گاڑی سے ہم اترے ہوں یا چڑھنے والے ہوں, اس سے ایک اترنے والا شخص یہ مجھ سے کہہ دے کہ دیکھو وہ فلاں جو نوجوان کھڑا ہوا ہے جس کے لمبے لمبے بال ہے, لمبے لمبے ناخن ہیں, اور اس طریقے سے اس کی حیت پوری بتا دے کہ ذرا اس سے ہوشیار رہنا. اگر یہ بات کوئی مجھے کہہ دیتا ہے اور ہمیں اس گاڑی پہ سفر کرنا ہو اور وہ بھی اس گاڑی پہ ہو, آپ خود تصور کر لیں اپنے بارے میں کہ آپ کو نیند آئے گی یا نہیں آئے گی. آپ کو ہمیشہ ہی فکر رہے گی کہ وہ نوجوان کدھر گیا, ہمیشہ ہی فکر. اپنے سامان کو دیکھیں گے, اپنی جیب کو دیکھیں گے, اور اس نوجوان جس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس سے ذرا ہوشیار رہنا. حالانکہ کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ چور ہے, ڈاکو ہے, کیا ہے, لیکن ہم اس بات کی فکر مند رہیں گے. زندگی میں ایک سفر ہے, اور اس سفر میں جو ہے ہمیں اللہ رب العزت نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی ہے کہ فلاں فلاں طبقے کے لوگوں سے یا شیطان کی جو نشاندہی کی گئی اس سے بچ کے رہنا, یہ ایمان کے لیے چور ہے. تو ہم اپنے سامان کی اتنی فکر کریں اور ایمان کی فکر نہ کریں. ہمیں بہرحال پکا مومن ہونے میں اپنے اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر ایسی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو بہرحال ہندوستان کے جو بھی حالات ہیں اس سے شکست خوردگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, مداحنت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کرنے کا جو کام ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے, مسجدوں کو آباد کریں اور خدا کی آیتوں پہ غور و فکر کریں, جہاں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کہ ایمان والو اپنی فکر کرو, جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں تمہارا نقصان نہیں بگاڑیں گے. ایمان کے تعلق سے جسمانی طور سے کچھ نقصان کرتے الگ بات ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں فرمایا نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض, کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور سمجھے گئے ہیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ, اور انہیں امام بنائے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور انہیں وارث بنائے زمین کا. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس آیت پہ غور کریں گے ان کنتم مؤمنین. اسی طریقے سے ہم اس آیت پہ بھی غور کریں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ تو دنیا ہے, اس کا ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. کبھی وہ ہے, کبھی ہم ہیں, کسی اور, کبھی کسی کی باری ہے, کبھی ہماری باری ہے. تو اس لیے اس سے زیادہ سمجھے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ کی قدرت پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے, بلکہ غالب نے کہی ہے کہ بازیچ اطفال ہے دنیا میرے آگے, بازیچ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اور آخر میں اس شعر پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یقین کامل ہے ایک نہ ایک دن چمن میں پھر انقلاب ہوگا, کہ یقین کامل ہے ایک نہ ایک دن چمن میں پھر انقلاب ہوگا. چمن میں جتنے ستم ہوئے ہیں ستم گروں سے حساب ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ.